بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس عظیم مجاہد، اس بلند کردار ہیرو کی، جس کے نام سے دشمنوں کے دل کانپ اٹھتے تھے اور مظلوموں کی دعائیں قبولیت پاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین الفاب، وہ مرد مجاہد جس کے ہاتھوں مسجد اقصی کو دوبارہ آزادی نصیب ہوئی۔ آئیے پوری کہانی ترتیب سے سنتے ہیں۔ پس منظر بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ۔ سن 1099 میں صلیبی فوجیں یورش کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئیں۔ اس وقت کے مسلمان حکمران کمزور، باہمی لڑائیوں میں مصروف اور ایک نظام کے تحت نہیں تھے۔ صلیبیوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، اسے استبل اور آلودہ جگہ بنا دیا۔ تقریباً 88 سال تک مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں رہی۔ مسلمانوں کے دل زخمی تھے، لیکن کوئی ایسا اتحاد نہ تھا جو اسے آزاد کر سکے۔ صلاح الدین الفاب کا ظہور۔ اسی دور میں صلاح الدین الفاب ایک باکردار، نرم دل مگر غیرت مند سپاہی کے طور پر ابھرتے ہیں۔ وہ نور الدین زنگی کے زیر تربیت رہے، جن کا خواب تھا مسجد اقصی کو آزاد کروانا۔ صلاح الدین نے پہلے شام اور مصر کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا، باہمی جنگوں کو ختم کیا، مسلم سلطنت کو طاقتور بنایا، ایک مضبوط، پاکیزہ اور انضباطی فوج تیار کی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی عدل، شجاعت، عبادت اور عاجزی۔ راتوں کو تہجد میں روتے ہوئے دعا کرتے، یا رب، مجھے مسجد اقصی کی فتح نصیب فرما۔ فیصلہ کن سفر بیت المقدس کی طرف۔ سن 1187 میں صلاح الدین نے صلیبی طاقت کو کمزور ہوتے دیکھا۔ انہوں نے اتحاد کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا۔ جنگ ہوتے، یہ وہ جنگ تھی جہاں صلیبیوں کی بڑی فوج تباہ ہو گئی۔ رینالڈ نامی صلیبی سردار جو مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، خود صلاح الدین کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن عام قیدیوں کو رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد پورا علاقہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ بیت المقدس کا محاصرہ۔ صلاح الدین کی فوج بیت المقدس کے دروازے پر پہنچی۔ شہر میں خوف تھا، کیونکہ صلیبی جانتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے، اس لیے بدلے سے کانپ رہے۔ لیکن صلاح الدین نے اعلان کیا، اسلام کا حکم ہے، بے گناہ کو نقصان نہ پہنچا، عورت، بچہ، بوڑھا محفوظ ہے۔ یہ اعلان سن کر دشمن بھی حیران رہ گئے۔ محاصرہ 2 ہفتے چلا اور آخرکار شہر نے ایمان طلب کر لی۔ مسجد اقصی کی آزادی۔ سن 1187 اسلامی تاریخ کا وہ روشن دن جب صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی صلیبیوں کے گندگی والے ساز و سامان سے بھری ہوئی تھی، دیواریں آلودہ تھیں، قبلہ خانہ ناپاک حالت میں تھا۔ صلاح الدین نے روتے ہوئے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں انباق نے نمازیں پڑھے، جہاں سے معراج ہوئی۔ اے اللہ، سے پاک کر دے۔ فوراً مسجد کی صفائی شروع کی گئی۔ 40 دن تک باقاعدہ دھلائی ہوئی۔ اذان کی آواز 88 سال بعد دوبارہ بلند ہوئی۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ صلاح الدین کی رحم دلی۔ شہر پر قبضہ ہونے کے بعد صلیبیوں نے سوچا کہ شاید وہ سب کے قتل کا حکم دیں گے، جیسے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین نے عدل و رحم کی مثال قائم کی، ہزاروں عیسائیوں کو امان دی، کسی معبد کو نقصان نہ پہنچایا، چرچوں کی حفاظت کی تعلیم دی، غریب قیدیوں کو بغیر فدیہ آزاد کر دیا، عورتوں اور بچوں کا خاص خیال رکھا۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، ہم نے مسلمانوں سے بہتر فاتح کبھی نہیں دیکھا۔ مسجد اقصی کی دوبارہ رونق۔ فتح کے بعد منبر نور الدین زنگی رکھا گیا، جمعہ کی نماز باقاعدہ جاری ہوئی، علماء، مفسرین اور حفاظ وہاں آنے لگے۔
بیت المقدس ایک بار پھر میریکل نور بن گیا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جس نے پوری امت کو نئی روح دی۔ صلاح الدین کا آخری پیغام۔ ایک بار کسی نے پوچھا، سلطان، آپ نے اتنی بڑی فتح کیسے حاصل کی؟ صلاح الدین مسکرا کر بولے، میں نے تلوار سے پہلے دلوں کو فتح کیا، اور مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نتیجہ، صلاح الدین الفاب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اتحاد ہو تو بڑی سے بڑی طاقت شکست کھا سکتی ہے۔ عدل اور رحم انسان کو دنیا میں عظیم بنا دیتے ہیں۔ مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں، مسلمانوں کا ایمان ہے۔